بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام کھانے سے متعلق احادیث مبارکہ، ایک حدیث مبارکہ کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے جس میں حرام کھانے سے متعلق وعید بیان کی گئی ہے، یعنی حرام کھانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الفاظ یہ ہیں، کل جسد غذی بالحرام کانت النار اولی بہ۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2772۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر وہ جسم، ہر وہ بدن غذی بالحرام، جس کو حرام کے ذریعے سے غذا دی گئی، یعنی حرام چیزیں اس کو کھلائی گئیں، تو کانت النار اولی بہ، تو ایسا بدن، ایسا جسم وہ اس بات کا زیادہ لائق ہے اور زیادہ مستحق ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سبق ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم کے اندر حرام کی غذا جائے گی تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ پھر یہ بدن دوزخ میں جائے گا اور دوزخ میں جلے گا، دوزخ کی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بدن کو دوزخ کی آگ نہ چھوئے، ہمیں جہنم کا چکر نہ لگانا پڑے اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں، تو ہمیں اپنے بدن کے اندر جو غذا ڈالنی ہے حلال ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حلال کھانا تبھی ہوگا جب انسان حلال کمائے گا۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ شخص جو ہے ناجائز آمدنی گھر میں لے کر آتا ہے، حرام کماتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی رشوت لے آیا، کبھی چوری کر آیا، کبھی کسی کا مال چھین کے لے آیا، کبھی کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کر لیا، کبھی جو ہے جھوٹ بول کر اس نے اپنا سودا بیچ لیا، یا اور کوئی بھی ایسا کام کہ جو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے، اور وہ دھوکہ دہی کے ذریعے سے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ذریعے سے ناجائز آمدنی، ناجائز جو ہے نا حرام جو ہے آمدنی گھر میں لے کر آتا ہے اور اسی سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ تو وہ بچہ جو اس کے گھر پیدا ہوا تھا اور اس کو شروع سے ہی حرام آمدنی کی غذا کھلائی گئی، حرام آمدنی سے اس کو کپڑے پہنائے گئے، حرام آمدنی سے اس کی ضروریات پوری کی